کسی کی گرفتاری پہ یا خواتین کو جیل میں رکھنے کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ ہمارا مطالبہ ہے. اب وہ تو وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ گورنر ہاؤس میں چاہتا ہے تو وہاں میٹنگ کرتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کی تعیناتی ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے. ان کو یہاں آتے ہی ابھی وہ مفرور مجرم ہے، اور اس کو سلوٹے مار رہا ہے آئی جی اور ڈی آئی جی جب وہ جہاز سے اترتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ مشینیں بھیجتا ہے تاکہ اس کے انگوٹھے کی جو تصویر لینی ہے وہ وہی ہو جائے. کسی نے پوچھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اصل میں 5ویں مرتبہ ہے کیونکہ شہباز شریف بھی ان کا پراکسی تھا. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے. میں نے کہا وہ تو بن گئے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. اعتزاز احسن نے اچانک پورے پاکستان کو حیران کر کے رکھ دیا. اعتزاز احسن نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس وقت تمام پارٹیوں کو برابر کے مواقع نہیں دیے جا رہے. پاکستان تحریک انصاف کسی بھی کام کے لیے نکلتی ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ کسی تعریف کے قابل نہیں ہے. اس وقت پورا ملک احتجاج کر رہا ہے. اعتزاز احسن کی تاریخی تقریر، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ان کی کیمپین کے لیے، ان کے ووٹ کے لیے آپ کے پاس یہ سرزمین، جناب چیئرمین، یہ عزتدار اور باشعور اور دلیر بیٹوں کی سرزمین ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی. اور جو کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں ان کو یہاں کے لوگ ووٹ دیں گے. دراصل یہ بہت ضروری ایک مارکہ ہو گیا ہے. یہاں ایک ساتھ وہ آئے. اب مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اصل میں 5ویں مرتبہ ہے کیونکہ شہباز شریف بھی ان کا پراکسی تھا. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے. میں نے کہا وہ تو بن گئے. انہوں نے ابھی بننا نہیں، وہ تو بن گئے. ان کو وہاں سے سی آف کرتا ہے لندن سے سفیر پاکستان کا. پھر ان کو یہاں آتے ہی ابھی وہ مفرور مجرم ہے، اور اس کو سلوٹے مار رہا ہے آئی جی اور ڈی آئی جی جب وہ جہاز سے اترتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ مشینیں بھیجتا ہے تاکہ اس کے انگوٹھے کی جو تصویر لینی ہے وہ وہی ہو جائے. اس کو ایئرپورٹ پہ ہی ہو جائے اور وہ بغیر رکاوٹ کے وہ لاہور آ جائے اور ایک جلسے پہ خطاب بھی کر لے. اب وہ تو وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ گورنر ہاؤس میں چاہتا ہے تو وہاں میٹنگ کرتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کی تعیناتی ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ ہمارا مطالبہ ہے. ہم کسی کی گرفتاری پہ یا خواتین کو جیل میں رکھنے کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان ہے ادوار میں. اور آج بھی ہمارا یہی اعلان ہے کہ ہم یہ الیکشن کو جو خراب کر رہے ہیں، یہ ملک کا بڑا سرمایہ لگتا ہے الیکشن پہ. 50 ارب روپے لگ رہے ہیں، اور اس میں اگر اس قسم کا امتیاز کر کے آپ نے الیکشن کو خراب کر دیا تو یہ اسمبلیاں دیر پا نہیں ہوں. آج یہاں کھڑے ہو کے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں
کہ لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے. 4 تاریخ تک ہو جائے یار. یہ یار تمام وسائل جو ریاست کے ہیں وہ اپنے لاڈلے پلس جس طرح بائی روڈ آئے پہ ہی خرچ نہ ہو کیے جائیں. گاڑی میں بیٹھ اور آخر میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان کے سامنے کیا ہے. کوئی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اچھا ذرا کہ آپ پوچھ بھی نہیں رہا ہوں, منع کر رہا ہوں. میں شہیدوں کا خون ہے آپ اپنا بھی خون نہ جلائیں, میرا بھی نہ جلائیں. اور شہیدوں کو اس وقت یہ ایک بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ شہیدوں کے نام پہ پاکستان میں اس وقت بڑی عظیمتیں دی جا رہی ہیں. وہ شہید ہمارے شہید ہیں, وہ شہید جو افواج پاکستان میں وطن عزیز کو دفاع کرتے ہوئے جان دیتے ہیں, وہ ہمارے شہید ہیں, وہ ہم سب کے شہید ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ان کے نام پہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو تو وہ کہ اس کو قبول کرے. اس نے بڑے مارکے دیکھے ہیں, اس کے دو طرف دو دریا, ایک طرف چناب اور دوسری طرف جہلم بہتے ہیں. یہاں جہلم کے مغربی کنارے پہ اور پھر مشرقی کنارے پہ سکندر اور پورس کی جنگ ہوئی تھی, جس نے تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں, اگر اس کو امریکہ اس کا اندازہ کریں تو پورس نے سکندر کو شکست دی تھی اور اس کو پیچھے دھکیل دیا تھا. وہ مجبور ہو گیا تھا ہائیڈاسپیس جہلم کو کراس کر کے وہاں پہ جانے. یہاں ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اعتزاز احسن کا تاریخی خطاب تاریخ رقم کر دی. اعتزاز احسن نے واضح الفاظ میں کہا کہ نواز شریف جو کہ ایک مفرور مجرم تھا, اس کی کس طرح سہولت کاری کی گئی, کس طرح اس کے لیے ایئرپورٹ پر مشینوں کو بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اعتزاز احسن نے کہا کہ کیا اس کو جمہوریت کہتے ہیں, کیا اس کو آئین اور قانون کہتے ہیں. آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. دیکھ لو انصاف.